آج کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سننے کے بعد متصلاً ان آیتوں کے اندر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا، ایک فکر دیا، اور خصوصاً اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں، آپ کی موجودگی میں یہود اور نصارہ کو اور مشرکین مکہ کو اللہ نے ایک پیغام دیا، اور ان آیتوں کے اندر بڑا سبق ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، اس میں اشارہ کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو واقعات تفصیل کے ساتھ آپ نے ان کے کہنے پر، ان کے سوال کرنے پر ان کو بتا دیا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اس غیب کی خبر کو اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی گزرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سوالات کیے گئے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں مختلف سوالات کیا کرتے تھے۔ جن سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بھئی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہ اپنا اصلی وطن کنعان چھوڑ کر مصر میں کیوں آگے آباد ہو گئے تھے؟ تو یہ یہودیوں کی اور مشرکین مکہ کی آپس میں ایک پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کے تحت، اس سازش کے تحت انہوں نے یہ سوال بھی کیا، اور وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم یہ سوال کریں گے تو یہ کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ تو انہیں معلوم نہیں، تو یہ پھنس جائیں گے معاذ اللہ، یہ ہمیں جواب نہیں دے سکیں گے، تو ہم اس صورت میں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اپنے سوال کے اندر انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ بھئی آپ اگر اپنی نبوت اور رسالت میں، اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ بتائیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل مہربانی کرتے ہوئے، کامل فضل و کرم کرتے ہوئے سورہ یوسف ابتدا سے لے کر انتہا تک جو پورا واقعہ آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا، جس کے اندر بنی اسرائیل کا کنعان چھوڑ کر مصر میں آنا، وہاں آباد ہونا، کن بنیادوں کی وجہ سے، کن اسباب کی وجہ سے، کن ذرائع کی وجہ سے یہ آئے اور آباد ہوئے۔ انہوں نے مختصر سوال پوچھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ بتا دیا، لیکن وہ بدبخت پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر بھی مسلمان نہ بنے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ بنے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں میرے محبوب، ان کو بتا دیجئے، اور یہ غیب کی خبریں آپ کی طرف اس کی وحی کی جاتی ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے، آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ میرے بندوں کو جو ہے باخبر کرتے ہیں، انہیں اللہ کی غیب کی خبریں آپ وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ وما كنت لديهم، اللہ فرماتے ہیں
آپ اس وقت موجود نہیں تھے. اس سے پہلے عالم الغیب یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی خصوصی صفت ہے. عالم الغیب کا ہونا، غیب کی چیزوں کو جاننا اور اس کی خبر رکھنا، یہ اللہ کی صفت ہے. بہر کیف ایک ہوتا ہے انباء الغیب، یعنی غیب کی خبریں بتانا، یہ الگ چیز ہے، اور عالم الغیب کا ہونا یہ الگ چیز ہے. تو وما كنت لديهم، اللہ فرماتے ہیں آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرهم، جب انہوں نے اتفاق کر لیا اپنے امور کا، یعنی جب وہ جمع ہوئے اس بات پر، وہم یمکرون، تدبیر کرتے ہوئے، طریقے تلاش کرتے ہوئے کہ بھئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کو کنویں میں ڈالا جائے، اس کو جو ہے جلاوطن کیا جائے، اس کو مارا جائے معاذ اللہ، اس کے ساتھ کون سا حربہ استعمال کیا جائے. جب وہ اس قسم کی تدبیریں کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آپ ان کے بھائیوں کے ساتھ موجود نہیں تھے. وما اکثر الناس، اللہ فرماتے اکثر لوگ، ولو حرصت مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اگر آپ ان کے لیے حرص کرتے رہے کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اگر ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیتے یا کوئی پیغمبر کسی کو ایمان کی نعمت سے نوازتے تو اپنے چاچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو سب سے پہلے نواز دیتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کے لیے اللہ چاہے ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں. بہرحال وما تسألهم علیہ من اجر، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان سے اپنے اس دعوت میں، اپنی اس فکر میں، اپنے اس دعوت تبلیغ میں ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں. ان هو الا ذکر للعالمین، ذکر للعالمین، اور یہ قرآن یہ تو عالمین کے لیے نصیحت ہے. تو پتہ چلا کہ بھئی یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کا نبی بن کے آئے ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور یہ جو قرآن ہے یہ بھی تمام عالمین کی رہنمائی کی کتاب ہے. اس